امریکہ اور ایران کے درمیان جو تاریخی امن معاہدہ ہے یہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا. پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے فرائیڈے کو جو برجن اسٹاک ریزورٹ میں یہ جو پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے. اب وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور جو دیگر وفاقی وزیر ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے. ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل ہو چکا ہے اور جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے اب برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی. سوئس حکام یہ بتاتے ہیں کہ باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے اس چیز کا. سوئس وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس حوالے سے امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہے. تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا ہے. برجن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے جناب. اور یہ آپ مناظر اگر اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، کیا خوبصورت ریزورٹ ہے. یہ لیک ہے اور پہاڑوں کے بیچ سے یہ لیک گزر رہی ہے اور حسین دلکش مناظر ہیں اور بڑا لولی ویدر ہے یہاں کا. تو برجن اسٹاک ریزورٹ اپنی دنیا میں جانا جاتا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور اپنی کمال ہاسپٹیلٹی، اپنی سروسز کی وجہ سے. AIY نیوز نے اس کی فوٹیج حاصل کی اور اپنی اسکرینز پر اس وقت آپ لوگ ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے. بڑی زبردست جگہ ہے. اچھا جی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جن کے بارے میں جن کی ملٹری ڈپلومیسی کی آج دنیا معترف ہے اور دنیا لکھ رہی ہے، عالمی جریدے بات کر رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی جنگ جس کو رکوانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، جو کہ پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی ملکوں سے، خطے میں، خطے سے دنیا میں، اور اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پہ تھے. وہ اس جنگ کو اگر کسی نے رکوایا تو ان کا نام ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انسانیت کے لیے جنگ بغیر لڑے جیت لی. فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان، خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا. سینئر سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندوں کے ساتھ ایک اہم گفتگو ہوئی. سیکیورٹی ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ مسلم ملکوں نے فیلڈ مارشل کی دانشمندانہ رہنمائی کے ساتھ خطے میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا. جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے. یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت، غیر معمولی حکمت عملی سے کام لیا اور حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری اور ذمہ داری اور احتیاط برتی. بات کر لیں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آج دنیا اس بارے میں لکھ رہی ہے، بات کر رہی ہے، دنیا معترف ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو کر دکھایا، جو کہا وہ کر دکھایا، اور جو کر دکھایا وہ کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. نہ صرف جو خطے کے ممالک ہیں ان کو ریٹیلیٹ کرنے سے روکا، بڑا امپورٹنٹ تھا سعودی کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ وہ ریٹیلیٹ نہ کرے، کیونکہ اسرائیل کا تو ڈے 1 سے یہی ایجنڈا تھا کہ مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑے اور اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا وہ سم وٹ وہاں پہ وہ سٹارٹ ہو جائے، بگن ہو جائے وہاں سے اچیو ہونا. فیلڈ مارشل کی ملٹری ڈپلومیسی پہ سر میں چاہوں گا آپ کچھ جملے ادا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدف. آئی تھنک دس از اے ہسٹورک مومنٹ فار پاکستان. اور کوئکلی ریویو جب سے فیلڈ مارشل نے کمان سنبھالی پاکستان آرمی کی 3 سال پہلے، آپ پتہ ہے کتنا ڈوم اور گلوم کی فضا تھی. پیپل آر ٹاکنگ آف پاکستان گوئنگ ڈاؤن. اور پھر ایک ان کی اسپیچ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان اوپر جائے گا، دیٹ از آلریڈی ڈیسائیڈڈ. انشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یا آگے جائے گا. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف ڈٹرمنیشن اینڈ ویژن. وہاں سے آپ دیکھیں پاکستان کو اکنامکلی اسٹیبلائز کرنا. پھر آ جاتے ہیں لاسٹ ایئر جہاں پہ جو ملٹری لیڈرشپ تھی along with پولیٹیکل لیڈرشپ، اس نے آئی تھنک پوری دنیا کو ایک میسج دیا تھرو ڈیٹرنس، اور بھارت کو شکست ہوئی ایک لڑائی میں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اینڈ دین دس ایئر از ناؤ I would say cashing on this let's say stature of Pakistan کہ آپ ڈپلومیٹک فیلڈ میں تو مطلب پاکستان سے ریجنل اور ریجنل سے ناؤ از گون انٹرنیشنل. اور ان کی ریپوٹیشن جو ابھی انٹرنیشنل میگزین دیکھ لیں، ٹرمپ صاحب خود اس کو اکنالج کرتے ہیں اور خواہ مخواہ نہیں کرتے. دیکھیں امریکنز بڑے اسمارٹ لوگ ہیں اینڈ دے بیسیکلی لک ایٹ لیڈرشپ، اور ٹرمپ کو اسپیشلی اسٹرانگ لیڈرز پسند ہیں، اور پھر ہاؤ ڈو دے ڈیلیور. اور آئی تھنک جو ابھی ڈسکورس ہوا کل، اس میں یہ بھی ہائی لائٹ ہوا کہ اٹ واز ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار ریجنل پیس اینڈ فار انٹرنیشنل پیس. تو ہر لحاظ سے آئی تھنک دس از ہیوج ڈیولپمنٹ، اسپیشلی جس طریقے سے انہوں نے برج کیا ہے گیپ بٹوین ایران اینڈ دی عرب ورلڈ. اور یہ سب سے کرٹیکل تھا، دس واز دا سینٹر آف گریوٹی. خدا نہ خاصہ اگر یہ سیکٹیرین وار ہوتی ہے تو پھر بڑی تباہی تھی، اور اس سے بھی بچایا، کنونس کیا. دیکھیں UAE کا بڑا ہارڈ اینڈ سٹانس تھا. اس سے پہلے سعودی عربیہ کا رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو کہ جی اس کا کوئی فائدہ نہیں، تیسری پارٹی فائدہ اٹھائے گی. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک ہی از بینگ ریکگنائزڈ ناؤ اینڈ سم پیپل آر ریکمینڈنگ ہم فار نوبیل پیس پرائز. اور اس میں میرے خیال سمجھنے کی بات نہیں ہے جب آپ ڈلیور کرتے ہیں. اور ایک انپریزنٹڈ ہے کہ ایک سٹنگ آرمی جنرل پلینگ ایٹ گلوبل اسٹیج فرام پاکستان. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کی مثال ایٹ لیسٹ نیئر آپ کے پاس میں نے تو نہیں دیکھی.
اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل کو دونوں فریقوں کا ٹرسٹ حاصل تھا، وہ دو فریق جنہوں نے 47 سال میں کبھی ڈائریکٹ ڈپلومیسی میں انگیج نہیں کیے تھے، سینکشنز تھیں، ٹینشنز تھیں، ریلیف بہت سے ریزسٹنس تھی بیچ میں، ان دونوں فریقوں کو لا کے ایک میز پر بٹھانا، خاص طور پر جو اسلام آباد ٹاکس تھیں، وہ تو ایک مارول تھا. وہ جب مورخ لکھے گا تو سنہری الفاظ میں وہ ہسٹری میں وہ الفاظ لکھے گا. لیکن وقار صاحب، ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، ایک ملک ایسا ہے جو کہ آئسولیٹڈ تھا اس تمام تر پیس میکنگ کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں وہ ملک بائی دا وے G7 اجلاس کے اندر بھی آئسولیٹڈ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے. مودی جس طریقے سے اگنور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں G7 اجلاس کے اندر، عالمی رہنما سب ایک طرف ہیں اور مودی ایک طرف بکھلائے کھڑے ہوئے ہیں، بابلوں کی طرح کبھی چھت دیکھ رہے ہیں، کبھی آسمان دیکھ رہے ہیں. بھارت کا کیا مستقبل ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اسی طرح ہی سیکلوڈڈ رہے گا؟ اور پاکستان نے جس طریقے سے اپنی ایک نئی شناخت خطے میں بنائی ہے، بھارت کی چودراہٹ اور بھارت جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا تھا خطے کا، اب وہ پرسیپشن شیٹر ہو گیا، وہ دوبارہ کبھی ریبلڈ نہیں ہو سکتا. Yeah, I think I agree with it. Quickly, جو basically 3 entities تھیں جو پیس کے بھی خلاف تھیں، اس میں definitely بھارت was one. پھر نتنیاہو اور اس کی ٹیم ہے، زائنسٹ کی، then there were neocons, and چوتھی آپ شامل کر لیں جو سوشل میڈیا پہ ہمارے خیر خواہ باہر سے بیٹھ کے آلموسٹ بکواس کرتے ہیں. تو ایک تو ان کی ڈیفیٹ ہے. باقی بھارت پہ آ جائیں، دیکھیں لاسٹ ایئر سے ایکچولی تو 2019 سے شروع ہو گیا تھا. 2019 میں ان کو پھینٹی پڑی، then it was 2020 by China, repeated in 2025 by Pakistan, and then this year. اور ابھی بھارت میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ 56 انچ کی چھاتی، دھرندر فلمیں اینڈ آل دیٹ، پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو جب ایک ہالوڈ لیڈرشپ ہو، ایک ہالوڈ اسٹیٹ ہو، نہ آپ کے پاس لیٹ سے کرنے کو کچھ ہے، اینٹی مسلم اور اسلاموفوبیا پہ آپ بلڈ کرتے ہیں سارا نیریٹو، تو دنیا بڑی سیانی ہے. آئی تھنک اگر آپ کوارڈ کو بھی دیکھیں جو بنایا گیا تھا فور کنٹیننگ چائنا، نو بڈی ٹیکس دیم سیریسلی. پھر یہ ڈوگلی پالیسی ہے، برکس میں اور بات کرتے ہیں، رشیا کے ساتھ اور بات کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ اور، پیپل آر فیڈ اپ. اور ابھی جو آئی تھنک 3 جہازوں پہ اٹیک، بلکہ چوتھے جہاز کی بھی رپورٹ ہے، وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اور چیخیں نکل تھی بخشی صاحب کی، یہاں تک اس نے کہا کہ ہم نالی کے وہ ہیں یا پتہ نہیں گلی کے وہ ہیں. تو امریکہ نے بنا دیا آپ کو نالی کا وہ، بیکاز آپ کی جو حرکتیں تھیں they were trying to bluff the international community. آپ چوری کر رہے ہیں تیل، آپ نے شیڈو کمیاں بنائی، تو یہ میرے خیال چیزیں ایکسپوز ہوگی. پھر انڈین کمیونٹی کا جو ایٹیچیوڈ رہا ہے باہر، انفارچونیٹلی دے آر اے کمیونٹی، لیکن جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بدنامی سمیٹی ہے، اور شاید اسی کا ابھی آپ کو رزلٹس نظر آ رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے سر، کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، جے شنکر نے ایک لفظ استعمال کیا تھا پاکستان کے لیے، انتہائی بلو دا بیلٹ تھا، اور نہ ہی وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ اس کو سوٹ بھی کرتا تھا، نہ ہی وہ سفارتی زبان تھی. آج وہی پاکستان ہے، اسی نے ہی یہ پیس ڈیل بروکر کرائی ہے، اور پاکستان یہ میزبانی کرنے جا رہا ہے جمعے کو اس پیس سرمنی کی. کتنا بڑا تمانچہ ہے یہ، خاص طور پر جے شنکر کے منہ پہ، اور بھارت کی ڈپلومیسی، سفارتکاری کے منہ پہ. آئی تھنک وہ ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جب لیڈرشپ رہے گی لیٹ سے دھرندر موڈ میں، یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالی ووڈ اسٹائل میں نا اسٹیٹ کو چلا سکتے ہیں، آپ ریجن کو چلا سکتے ہیں، آپ لڑائیاں لڑ سکتے ہیں. سو بیسیکلی اٹس اے فیک ببل. اور یہ 4 چول میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس میں جے شنکر ہے، راجناتھ سنگھ ہے، دوول ہے، اینڈ دین کمز آئی تھنک امت شاہ. یہ 4 چولوں کی چوکڑی ہے. اوپر سے سب سے بڑا آئی تھنک آئی وڈ سے سو کالڈ مہا پروش بیٹھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اگر یہ 4 منسٹریاں چلنی ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک ناؤ پیپل آر بیسیکلی آلموسٹ ہیٹنگ دیم. تو یہ جتنا بھی کبھی کالیان کے پین کبھی ڈائلاگ بول رہا ہوتا ہے کہ جی یورپ نے تو ایسے ملکوں کو ہتھیار دیے جو ہمارے خلاف استعمال ہو. بھائی آپ نے کوئی 20 ملکوں سے ہتھیار لیے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. بات ہے کہ ہتھیار استعمال کیسے کرنے. اینڈ آئی تھنک دے آر ناؤ ہیونگ اے لاٹ آف پش بیک فرام انٹرنیشنل کمیونٹی، اور اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں. اکانومی پہ بھی بڑے فگرز آ گئے ہیں کہ فیک جی ڈی پی ہے، آپ نے اس کو پھیلایا ہوا ہے. ایون نوبل laureates ہیں جو اپنے انڈیا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی مے بی اٹ از ہاف آف واٹ از بینگ ڈسپلیڈ. تو یہ انٹرنل ایکسٹرنل سین ہے. انشاءاللہ پاکستان ول کیپ موونگ اہیڈ. شاید ان کو عقل آ جائے، وچ آئی ڈاؤٹ اٹ، ریجن میں اگر رہنا ہے تو دیر آر ناؤ سم وائسز کمنگ فرام RSS لائک موہن بھگوت نے بھی کہا جی کہ بات کریں، تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو ویل بی ٹوٹلی آئسولیٹڈ. تو لیٹس سی کیسے یہ لوگ موو کرتے ہیں. یو آر سو رائٹ. تھینک یو ویری مچ وقار حسن صاحب، آپ نے اپنے زبردست انسائٹ فل تجزیے سے ہمیں اویئر کیا.